ہاں جی، ہیلو گائز، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ رومانیہ کے حوالے سے نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ رومانیہ کنٹری کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے مجھے کوشچن آتے تھے یوٹیوب پہ اور مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے اوپر کہ ہمیں رومانیہ کے حوالے سے پراپر انفارمیشن دی جائے کہ رومانیہ کا ویزا پروسیس کیسے ہوتا ہے پاکستان سے، اور رومانیہ میں اگر ہم آج آ جاتے ہیں تو ہمارا فیوچر کیا ہے رومانیہ میں، ہم سیلری کتنی ارن کر سکتے ہیں وہاں پہ، کہ ہم اپنی فیملی کو لے کے جا سکتے ہیں، پی آر کے کیا چانسز ہیں، اور یہ کہ رومانیہ میں رہنے کا اور ہمارا وہاں پہ ایک مہینے کا تقریباً کتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ دوستوں کی کوائری آ رہی تھی رومانیہ کو لے کے، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ میں یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں رومانیہ کی نیوز۔ دیکھو بھائی، رومانیہ میں اس وقت جب سے رومانیہ اور بلغاریہ دونوں جب شنجن کا پارٹ بن چکے ہیں، تو اب جو اس کی ویزا کی جو کرائٹیریا ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ پہلے رومانیہ کے ویزے کافی ایزیلی مل جاتا تھا، رومانیہ میں اپوائنٹمنٹ کا بڑا مسئلہ چلتا رہا پچھلے سالوں میں رومانیہ کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، لیکن اب اپوائنٹمنٹ کا پرابلم تھوڑا سالو ہوا ہے، تو وہیں انہوں نے ویزا کرائٹیریا تھوڑا ہارڈ کر دیا، کیونکہ اب رومانیہ کا جو ویزا پروسیس ہوگا وہ ایز کمپیئر ٹو ادر شنجن کنٹریز بالکل سیم ٹو سیم وہی پروسیجر ہوگا، اور رومانیہ کو ہر ایک چیز لا ریگولیشن فالو کرنی ہوں گی جو کہ دوسرے شنجن کنٹریز فالو کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اب رومانیہ کا ورک ویزا لینا چاہتے ہو پاکستان سے، تو اس وقت رومانیہ کے ورک ویزا کا جو نارمل ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ 5,000 یورو، 6,000 یورو یا 7,000 یورو تک بھی جا رہا ہے، اور جو ڈیمانڈ ہے اس وقت رومانیہ میں جس کام کی، وہ ٹرک ڈرائیور کی ڈیمانڈ ہے، اس کے ساتھ جو فرٹیلائزر لینڈ فارمنگ کے کام ہیں یا ویئر ہاؤسز کے کام ہیں، ریسٹورنٹ انڈسٹری میں بھی بہت سا کام اویلیبل ہے رومانیہ میں، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ویئر ہاؤسز میں بہت زیادہ لوگ کام کرتے ہیں۔ تو اب اگر آپ پاکستان سے یا انڈیا سے یا نیپال بنگلہ دیش سے رومانیہ میں آتے ہو تو آپ کتنے پیسے ارن کر سکتے ہو، ہر بندے کا یہ ایک کویشچن ہوتا ہے۔ تو رومانیہ میں فی الوقت جو سیلری چل رہی ہیں گائز، وہ میں آپ کو ریالٹی بتاتا چلوں کہ منیمم سیلری رومانیہ میں آپ کو 500 یورو بھی مل سکتی ہے، اور میکسیمم اگر آپ سوچیں تو 2,000 یا 2,500 یورو تک بھی یہ جا سکتی ہے، لیکن ہمارے جو ایوریج لوگ ہیں وہاں رومانیہ میں اس وقت وہ تقریباً 700 800 یورو ہی بنا پاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بنا پاتے وہ، اور یہ بھی وہ تب بنا پاتے ہیں جب وہ اوور ٹائم لگائیں اور ہارڈ ورک کریں، تب کہیں جا کے وہ 6 7 یا 800 یورو کو ٹچ کر پاتے ہیں۔ یہ جو ریالٹی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد رومانیہ میں جو کھانے پینے کا آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے یا جو اکاموڈیشن ہوتی ہے، نارملی اکاموڈیشن رومانیہ میں جو ایوریج کمپنیز ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں، آپ کو فری اکاموڈیشن دی جاتی ہے، لیکن کھانے پینے کا خرچہ وہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے۔ تو رومانیہ میں کیونکہ لئی کرنسی چلتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو جو سیلریز ملتی ہیں وہ رومانین لئی بھی مل سکتی ہیں اور یوروز بھی مل سکتی ہیں، لیکن اگر لئی میں بھی ملیں تو بھی وہ اکارڈنگ ٹو 600 700 یورو کے برابر ہی آپ کو ملتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ملتی، ایوریج سیلری بتا رہا ہوں۔ باقی آف کورس آپ کا اگر اچھا پیشہ ہے یا آپ بہت انٹیلیجنٹ ہو تو پھر اس حساب سے آپ کی سیلری بھی انکریز ہوتی جاتی ہے۔ باقی یہاں پہ لینگویج کا بیریئر ہے، اگر آپ یہ لوگ یہاں پہ پی آر لینا چاہتے ہو یا آپ کو یہاں پہ لانگ ٹرم سیٹلمنٹ کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو لینگویج سیکھنا ہوگی۔ لینگویج رومانیہ میں رومانین لینگویج چلتی ہے، اور رومانیہ کے ایک بہت بڑے پارٹ میں ہنگیرین لینگویج بولی جاتی ہے، لیکن وہ بارڈر ایریا ہے ٹرانسلوینیا کا، تو رومانین لینگویج آپ کو سیکھنی ہوگی اگر آپ کو پی آر چاہیے رومانیہ کے اندر، یا اگر آپ شادی کر لیتے ہو کسی رومانین لڑکی کے ساتھ تو اس کے بعد بھی ایک سٹے کے بعد، اس لڑکی کے ساتھ شادی کے اندر رہنے کے بعد آپ لوگ پی آر کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہو، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ رومانیہ میں لیگل طریقے سے 4 5 سال سٹے کرو اور اس کے بعد آپ یورپی یونین کی پی آر اپلائی کر دو، لیکن ابھی کے قانون کے مطابق بھی اگر آپ دیکھو تو بھی آپ کو تھوڑی بہت لینگویج آنی چاہیے پی آر اپلائی کرتے وقت۔ باقی بہت سے بھائیوں کا یہ بھی سوال آ رہا تھا کہ سر بزنس کے کیا مواقع ہیں وہاں پہ، تو بزنس میں فی الحال جو رومانیہ میں اپنے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ بہت سے پاکستانی انڈین بھائی ایسے ہیں جو کہ وہاں پہ اپنا ہوٹل کھولے ہوئے ہیں، سپر سٹور ہیں انڈین پاکستانی، بنگلہ دیش کے بھی ہیں، اور ہیئر کٹنگ کا بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، بہت سے بھائیوں نے اپنی کنسٹرکشن کمپنی اوپن کر رکھی ہیں رومانیہ کے اندر، اور بہتر مساج سلون ہے کافی سارے انڈین پاکستانی لڑکوں کے، وہاں پہ مساج کا کام کرتے ہیں بوکاریسٹ میں۔ تو یہ نارملی آکوپیشن ہے جو کہ یہاں رومانیہ میں اپنے پاکستانی انڈین بھائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گائز، اگر آپ رومانیہ آنے کے بعد اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں رومانیہ میں آئے ہوئے آپ کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہو، اور اس کے بعد آپ اپنی فیملی کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہو، اور اس کے لیے آپ کو اچھے خاصی اماؤنٹ دکھانی ہوگی اپنے رومانین بینک کے اندر، اپنے پاکستانی بینک اکاؤنٹ کے اندر، اور اس کے بعد آپ
ایک ٹائم پیریڈ کے بعد آپ اپنی فیملی کو یہاں پہ انوائٹ کر سکتے ہو رومانیہ میں۔ اب اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی تھا لوگوں کا کہ سر اگر ہم رومانیہ میں آ جاتے ہیں ورک ویزا کے اوپر تو کیا ہم رومانیہ سے آگے کسی دوسری یورپین کنٹری میں موو کر سکتے ہیں؟ تو رومانیہ اگر آپ آ جاتے ہو لیگل طریقے سے تو آپ یہاں سے اگر آپ پرتگال جانا چاہتے ہو، جرمنی جانا چاہتے ہو یا دوسرے بڑے کنٹریز میں جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ لیگل طریقے سے آف کورس موو ہو سکتے ہو، لیکن کیونکہ یہ ریسنٹلی پارٹ بنا ہے شنجن کے، اس کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑی بہت سختیاں ہوں، لیکن آف کورس آپ ٹریول کر سکتے ہو جرمنی میں بھی، آسٹریا میں، پرتگال میں، باقی کنٹریز میں بھی آپ ٹریول کر سکتے ہو، اور لیگل طریقے سے اگر آپ وہاں جا کے کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کام بھی کر سکتے، لیکن لیگل طریقے سے رومانی کے کارڈ کے اوپر آپ وہاں کام نہیں کر سکتے۔ آپ کو جرمنی میں یا کسی دوسری کنٹری میں کام کرنے کے لیے وہاں پہ ورک کانٹریکٹ اور وہاں کا ویزا چاہیے ہوگا۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھے گائز جو کہ رومانیہ کے حوالے سے آپ کو دینی تھی۔ اگر جو دوست رومانیہ سے اس وقت بوکارسٹ سے دیکھ رہے ہیں اور ان کو کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی کوئری ہے، وہ میری ای میل پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک، میسنجر پہ کر سکتے ہیں، اور جو بھائی پاکستان انڈیا سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی میری اس ای میل کے اوپر آپ لوگ اپنا میسج چھوڑ سکتے ہو، جیسے میرے پاس ٹائم ہوگا میں آپ کو جواب دوں گا۔ اور اگر آپ کی کوئی کوئری ہے جو کہ آپ ایمرجنسی میں پوچھنا چاہتے ہو یا 1 to 1 میرے ساتھ کال پہ بات کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو اس دیے گئے ای میل ایڈریس کے اوپر اپائنٹمنٹ بک کرنی ہوگی اور میں خود کال کروں گا آپ کو۔ اسی کے ساتھ ہی ذیشان عاصم کو دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔